جی ہاں، اس خبر کا براہ راست بہرحال تعلق ہمارے وزیر خارجہ اور سابق اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے کوئی تعلق نہیں، اور تھا بھی نہیں۔ اور 48 گھنٹے پہلے ایک خبر آتی ہے کہ دو غیر ملکی خواتین، اول تو غیر ملکی خواتین کہا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ ان میں سے ایک کا تعلق اسپین سے تھا، دوسرے نیدرلینڈ سے تھا۔ خبر آگے بڑھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسکرینوں پر آتی رہی کہ کچھ لوگ ان کو اغوا کر کے لے آ رہے تھے، پھر وہ ان لوگوں نے چھلانگ لگا دی تو پولیس آ گئی، پولیس نے انہیں کسٹوڈی میں لے لیا اپنی۔ جب کسٹوڈی میں پولیس نے لے لیا تو وہ مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان دے رہی تھیں کہ ان کا اس دوران تعلق اپنی فیملی سے ہو گیا۔ اس فیملی نے وہاں سے رابطہ کیا، ان کے والد نے 115 نے فون اٹھایا، 115 میں جو فون اٹھایا تو وہ سی ایم ہاؤس چلا گیا۔ تو اس طریقے سے ہوتے ہوئے، لیکن جس وقت وہ بیان دے رہی تھیں نیدرلینڈ اور اسپین والی خواتین، اور تو اس وقت کوئی ایس ایچ او صاحب تھے، وہ اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب رپورٹنگ ہو رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، کچھ اخبار میں کچھ ٹی وی میں، اور انہوں نے بعد میں کہتے ہیں جی وہ گھس گئے، پتہ نہیں ہونے نہیں دی، اور جو کیس تھا اس کو پورا میڈیا کے ذریعے بدلنے کی کوشش کی۔ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مستند خبر میں دیتا آپ کو، لیکن آج ہی جی ہاں کوئی صبح کہا گیا کہ یہ خبر جو لیک ہوئی ہے کہ نائب وزیر اعظم کے جو بھتیجے یا بھانجے ہیں، ان کے ساتھ کے نام کیونکہ ڈار لکھتا ہے، ڈاریں، اس لیے یہی سمجھا گیا کہ ان کے بھانجے بھتیجے تھے، اور ثابت بھی ہو گیا۔ اس بارے میں کوئی مین اسٹریم میڈیا پر خبر نہیں چلے گی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ، یا خوش قسمتی، پہلے تو سمجھتی تھی ہمارے ادارے اور ہماری حکومت کہ اس کے ذریعے وہ اپنا پروپگیٹ کریں گے اپنے ترقیاتی کاموں کو، لیکن وہ خبریں جو اسکرینوں پہ نہیں آتی وہ آ جاتی ہیں، اور بڑی بھیانک اس کی میں نے کہا نا، اگر ٹیلی ویژن کا فائدہ یہ ہوتا ہے اسکرینوں کا، یا اخباروں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مستند خبر ہوتی ہے، چند ہاتھوں سے نکلتے ہوئے خبر آتی ہے، اس کی تصحیح کی جاتی ہے، ایک پروسیس سے گزر کے آتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا تو ڈائریکٹ دے دیتا ہے، تو یہ اس میں 80% صحیح بھی ہوں، چلے 100% بھی صحیح ہوں، لیکن اس میں ذرا سنسنی خیزی و مغالطہ آوری بھی ہوتی ہے۔ اسٹوری یہ رہی کہ یہ جو تھے ہمارے کوئی جو بااثر لوگ تھے جن کا براہ راست تعلق، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ خود موصوف نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سے تو براہ راست تعلق تھا، یہ سنگاپور جاتے ہیں اور وہاں دو خواتین سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں تو خیر کرسٹو پریسی اور پتہ نہیں کون سا پریسی، اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، کیا کیا سوشل میڈیا آ گیا ہے جس کے لیے پہ کچھ معاہدہ ہوتا ہے، گھومتے پھرتے ہیں، اور کوئی کوئی کہتے ہیں $60 لاکھ کا تھا کانٹریکٹ، یا پھر پتہ نہیں اور کم رہ گیا، اور وہ پھر خواتین کچھ دن بعد یہاں آتی ہیں پاکستان، غالباً 29 جون یا 29 جون کو، اور وہ پنڈی مری ادھر گھومتی پھرتی ہیں ان کے ساتھ۔ اور پھر لاہور میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ان خواتین کے بیان کے مطابق، اور اس دوران کوئی پاکستانی تو شہری ہے نہیں کہ بھلے ہزاروں کی تعداد میں دبئی، سعودی عرب، دنیا بھر میں پڑا رہے گرفتار۔ برادر ملک سعودی عرب میں کوئی 4000 لوگ ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، سفیر کوئی کونسلر۔ لیکن آپ کو علم ہے ویسٹرن کنٹریز کا، تو اگر کوئی بھی عام شہری کہیں گرفتار ہو جائے، اس کا ذاتی ہو، سفارت خانہ آ جاتا ہے، سفارتکار آتے ہیں، ان کی موجودگی میں پورا بیان ریکارڈ کرتی ہیں کہ کس طرح ان کو ایک بنگلے میں لے جایا گیا، کوئی باس کہلا رہا تھا اپنے کو، پھر ان سے کہا زبردستی کہ فون کرو، $1 لاکھ جو ہے منگواؤ، پتہ نہیں آئے، مل گئے۔ یہ ساری کہانی ہوتی رہی اور چلتی رہی کہ اس وقت تک $1 لاکھ ان سے لیے گئے۔ یقیناً یہ کوئی خواتین کو کوئی پرکشش وعدے کیے گئے تھے، جس کے سبب یہ سب کچھ جو ہے وہ بھی اس کے آ گئیں ان لوگوں کے جو یہ کاروبار کرتے تھے۔ لیکن اس دوران ہوتا یہ ہے کہ چلیں بات پیسے تک نہیں تھی، بلکہ انہوں نے جو بیان مجسٹریٹ کے سامنے دیا اور جس کی تصدیق ڈی آئی جی نے کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی پریس کانفرنس کے دوران بڑا غلغلہ پڑا ہوا،
کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. میں جنسی زیادتی کا لفظ استعمال نہیں کرتا. اسلٹ کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اور یہی نہیں بلکہ ان کو سب کچھ ان سے جو بھی پیسے منتقل کروائے گئے، اور پھر ان کو یہ اتنے بااثر تھے. بہرحال کیونکہ تعلق ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے تھا نا، اور شہر لاہور سے بھی تھا. اور آپ کو شاید علم ہے میرے خیال شریفوں سے ڈار صاحب کے کیا رشتہ داری ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. رشتہ داری یقیناً سی ایم صاحبہ سے بھی ضرور ہوگی کہ وہ ان کو پھر گاڑی میں بٹھال کر ایئرپورٹ لے آ رہے تھے. وہ اتفاق سے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا وہ تیز چلا رہے تھے، اور اس دوران ان خواتین کو نکلنے کا موقع مل گیا. بھاگ کر وہ جا کے کہیں کسی ہاؤس میں چلی گئیں، وہاں سے پولیس تک پہنچ گئیں. پولیس تک پہنچی تو میں نے کہا یہ سب واقعہ ہوا. اس دوران کیونکہ ان کے والد بھی فون کرتے رہے، سفارت خانہ بھی ہو گیا، یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور اب رات تک یہ پوری خبر، اور ایک بڑے بہرحال اس انگریزی اخبار کو کہا جاتا ہے کہ پوری اسٹوری آ چکی تھی کہ کس طریقے سے اسپین اور نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والی دو خواتین کو دھوکہ دہی کر کے لاکھوں ڈالر کا لالچ دے کے پاکستان بلایا گیا، ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کی گئی، پیسے لوٹے گئے یہاں. لیکن وہ ایک میں نے کہا نا، وہ جو اچانک ان کے بھاگنے اور دوڑنے سے اور سفیر نیدرلینڈ کی مداخلت سے یہ واقعہ خبر بن گیا، اور پھر ہیڈ لائن میں بھی آ گیا. مین اسکرین ہیڈ لائن میں نے دیکھا نائب وزیر اعظم کا رشتہ دار نکلا جو اس ماسٹر مائنڈ تھا، جس کا وہ بنگلہ کرائے پہ لیا گیا تھا جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یہ ہو رہا ہے یہاں پر جناب. میں اس وقت آزاد کشمیر کی بات کرنا نہیں چاہتا کہ وہاں سے بھی کہا گیا ہے کوئی خبر، ہر خبر وہاں سے بھی آ رہی ہے. میں بلوچستان کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا. ہاں یہ دیکھیے کہ بہرحال ایک ایئر فورس کے جو ہے افسر کو اس کو شہید کیا گیا، سڑک پر آ کے بڑا صدر پرائم منسٹر آ گئے. لیکن اس واقعے پر جو دو خواتین کے ساتھ ہوا، میں نے کسی سرکاری ترجمان کی، صدر پرائم منسٹر تو چھوڑیں، پنجاب کے وزیروں کی فوج ظفر موج کو بھی چھوڑیں، نون لیگ کی قیادت کو بھی چھوڑیں، کسی نے مذمت اس لیے نہیں کی. اور مذمت ہی چھوڑیے، یہ کہا گیا کہ جناب یہ خبر مین اسٹریم میڈیا پر نہیں آئے، اخبار میں نہیں آئے، پرنٹ میں نہیں آئے، کہ وہ جو مین جو گینگ تھا، جو گینگسٹر تھا، جو ذمہ دار تھا، وہ اس کا تعلق نائب وزیر اعظم اور ان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے تھا. اب اتنا ظلم بھی نہ کریں. اور آپ جو اپنی پیراڈائز میں رہتے ہیں، ایک واقعہ نہیں سینکڑوں واقعات ہو رہے ہیں، اور اس کی بھی گرد نہیں بیٹھی ہے. 20 لاکھ روپے دے کر آپ سمجھتے ہیں کہ جو 14 بچے جاں بحق ہو گئے واپس آ جائیں گے. پتہ نہیں وہ چیک مل گئے یا موجود ہوں گے. اور اس کے بعد ایک اور اسکول کا واقعہ، کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں نہیں آؤں گا. لیکن اس واقعے کو جس کا تعلق میں پھر بھی کہوں گا، آپ لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ کیا تعلق بیچارے اسحاق ڈار سے؟ دیکھیں کتنے کام میں اہم مصروف ہیں. ایران جا رہے ہیں، مصالحت کرائی انہوں نے، اتنا اہم کام کیا. امریکہ جا رہے ہیں، ترکی جا رہے ہیں، اتنا اہم رول ادا کر رہے ہیں. اور میں خیال سے سازش ہی رکھتی ہے اسحاق ڈار کے خلاف کہ اس پورے اس میں. لیکن اگر سازش تھی تو اسحاق ڈار صاحب جو ماشاءاللہ ہر وقت پریس کے سامنے موجود ہوتے ہیں، آئے تھے اور کہتے اگر میرا بھتیجا بھانجا بھی ذمہ دار ہے تو اس کو سزا دی جائے. جیسا کہ قبول کیا ڈی آئی جی نے کہ واقعی وہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا رشتہ دار تھا، بھتیجا تھا یا بھانجا تھا. پھر بھی یہی کہوں گا، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں آپ یہ ضرور کہہ دیا کریں کہ جو میرا چینل ہے اسے سبسکرائب کر لیں، اس کو پڑھ لیں، اسے کر دیں. چلیں آپ بھی کر دیں. لیکن یہ خبر میں پھر بھی کہوں گا، کیونکہ ابھی تک جو پریس کانفرنس کرنے اور میڈیا سے بات کرنے کے بڑے پرشوق ہیں کہ اس خبر کا اسحاق ڈار یعنی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سے کوئی تعلق نہیں.